السلام علیکم۔ ایک بار سرخیوں پر نظر ڈالتے ہوئے خبرنامے کی شروعات کریں۔ ایس سی ایس ٹی سب پلان بل کونسل میں بھی منظور، اقلیتوں کے لیے بھی انہی خطوط پر بل منظور کرانے مجلس کا مطالبہ۔ کانگریس کے ریاستی کنونشن میں تلنگانہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا، صدر پردیش کانگریس کی وضاحت۔ آخر وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی اسمبلی اجلاس طلب کرنے سے خوف زدہ کیوں ہیں؟ تلگو دیشم لیڈر مدو کرشنا نائیڈو کا سوال۔ نلگنڈا میں معمولی واقعے کو لے کر فرقہ پرستوں کی شرمگیزی، مسلمانوں کی املاک کو نقصان، دفعہ 144 نافذ۔ حیدرآباد میں پروین توگڑیا کی ایک بار پھر اشتعال انگیزی، چار مینار مندر میں رکاوٹ پر حیدرآباد کو ایودھیا بنا دینے کی دھمکی۔ اور دودھ باولی میں قدیم مکان کی دیوار سے برآمد خزانہ لے کر فرار ہونے والے 5 مزدور گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل میں بھی ایس سی ایس ٹی سب پلان بل منظور کر لیا گیا ہے۔ خصوصی اجلاس کے دوسرے دن بل پر گرما گرم مباحث ہوئے۔ تلگو دیشم اور دیگر جماعتوں نے بل کو کمزور اور غیر مؤثر قرار دیا، جبکہ کانگریس نے اسے ایک تاریخی اقدام قرار دیا ہے۔ مجلس اتحاد مسلمین کے ارکان الطاف حیدر رضوی اور امین الحسن جعفری بھی ایوان میں موجود تھے۔ الطاف حیدر رضوی نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت پچھڑے طبقات کی چیمپئن بننے کی کوشش کر رہی ہے، حالانکہ یہ بل کوئی نیا نہیں ہے، سالوں سے اس سلسلے میں پیش رفت ہوتی رہی ہے۔ راجشیکھر ریڈی جس وقت چیف منسٹر تھے، اس وقت کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی تھی۔ مجلس نے پچھڑے طبقات کی طرز پر اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کے لیے بھی علیحدہ سب پلان کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے علاوہ ریاستی وزراء گیتا ریڈی، سویتا اندرا ریڈی، سری دھر بابو نے شرکت کی۔ اس موقع پر اپوزیشن لیڈر ڈی ویرا بھدرا راؤ نے ایس سی ایس ٹی سب پلان میں موجود نقائص کی نشاندہی کی۔ تلگو دیشم نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ آخر وہ اسمبلی اجلاس طلب کرنے سے خوفزدہ کیوں ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر مدو کرشنا نائیڈو نے کہا کہ گزشتہ 3 سال کے دوران صرف 156 دن اسمبلی اجلاس طلب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پی اے سی اجلاس میں جاریہ ماہ کی 10 تاریخ سے 21 تاریخ تک سرمائی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن حکومت اس فیصلے سے مکر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی اجلاس کے دوران 11 اہم امور پر مباحث پر بھی غور کیا جانے والا تھا، لیکن حکومت ان مسائل سے راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر چندر بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ علیحدہ تلنگانہ مسئلے پر طلب کیا گیا کل جماعتی اجلاس کانگریس کی ڈرامہ بازی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ضلع عادل آباد کے دلاور پور منڈل کے سرگا پور میں اپنی پدیاترا کے دوران خطاب کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ مرکزی حکومت مسئلہ تلنگانہ کی یکسوئی کرنے کے بجائے سیاسی جماعتوں کے لیے مشکلات کھڑا کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی مخالفت نہ کیے جانے کے اعلان کے باوجود تلگو دیشم کو تنقید کا نشانہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ صدر تلگو دیشم نے کہا کہ مسئلہ تلنگانہ پر پرنب مکھرجی کو دیا گیا مکتوب تلگو دیشم نے واپس نہیں لیا ہے۔ پسماندہ طبقات کی بہبود کے وزیر بی ساریا نے کہا ہے کہ کانگریس پارٹی 9 دسمبر کے اپنے اعلان پر قائم ہے اور وہ تمام جماعتوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کل جماعتی اجلاس میں تلنگانہ کی تشکیل کی راہ ہموار کریں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران ایک سوال پر ساریا نے کہا کہ پارٹی کنونشن میں تلنگانہ مسئلہ اٹھانے کے موضوع پر تلنگانہ قائدین سے بات چیت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ادھر صدر پردیش کانگریس بی ستیہ نارائنا نے واضح کر دیا ہے کہ پارٹی کے ریاستی کنونشن میں آندھرا تلنگانہ کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔
لال بہادر اسٹیڈیم میں کنونشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ اس کنونشن میں پارٹی کو مضبوط کرنے اور فلاحی اسکیموں کو عوام تک پہنچانے کے اقدامات جیسے موضوعات پر غور کیا جائے گا۔ مختلف سوالات کا جواب دیتے ہوئے صدر پی سی سی نے کہا کہ مرکز سے کل جماعتی اجلاس کا تحریری دعوت نامہ اب تک موصول نہیں ہوا ہے۔ دعوت نامے کے وصول ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جا سکتا ہے۔ ٹی آر ایس نے مسئلہ تلنگانہ پر طلب کیے گئے کل جماعتی اجلاس کے ایجنڈے کا اعلان کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس رکن اسمبلی سی رمیش نے کہا کہ کانگریس تشکیل تلنگانہ کو تعطل سے دوچار کرنے کے لیے کل جماعتی اجلاس کا استعمال کر رہی ہے۔ اگر حکومت علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل کے لیے سنجیدہ ہے تو اسے پارلیمنٹ میں بل پیش کرنا چاہیے۔ رمیش نے 26 دسمبر سے پہلے تمام جماعتوں بالخصوص کانگریس سے اپنا موقف واضح کرنے کا مطالبہ کیا۔ ٹی آر ایس نے جاریہ ماہ کی 15 تاریخ سے حیدرآباد میں بستی باٹا پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ منگل کو ٹی آر ایس پولیٹ بیورو کا اجلاس پارٹی کے صدر چندرشیکھر راؤ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ شہر میں منعقد ہونے والے بستی باٹا پروگرام کے لیے 150 ڈویژنز میں رابطہ کاروں کا تقرر بھی عمل میں لایا گیا۔ اس کے علاوہ ریاست کے 119 اسمبلی حلقہ جات کے لیے بھی 65 رابطہ کاروں کا بھی تقرر عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق وزیر وجے راما راؤ کی قیادت میں بستی باٹا اور پلا باٹا پروگراموں کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے۔ ضلع نلگنڈا میں بی جے پی، آر ایس ایس اور دیگر زعفرانی تنظیموں کے پرتشدد مظاہروں کے بعد ٹاؤن میں حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ آر ایس ایس اور بی جے پی کارکنوں اور دیگر شرپسندوں کی جانب سے سنگباری کی گئی اور مسلمانوں کی املاک کو زبردست نقصان پہنچایا گیا۔ فرقہ پرستوں نے راہگیروں پر بھی حملے کیے، جس میں اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان زخمی ہو گئے۔ سنگباری کے واقعات میں 4 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیر کو پیش آئے ایک معمولی حادثے کے واقعے کو زعفرانی تنظیموں نے فرقہ وارانہ رنگ دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف زبردست اشتعال انگیزی کی اور ان کے مکانات پر حملے کیے۔ بتایا گیا ہے کہ پیر کو ایک آٹو کی ٹکر سے 2 اقلیتی نوجوان زخمی ہو گئے تھے، جس پر متاثرہ نوجوانوں کے افراد خاندان نے آٹو ڈرائیور سے بحث و تکرار کی اور اس واقعے کی پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر آٹو ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع عام ہوئی، بی جے پی اور آر ایس ایس کے کارکنوں نے پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا منظم کیا۔ ایک طرف چند اشرار پولیس اسٹیشن کے روبرو دھرنا دے رہے تھے تو دوسری طرف بعض اشرار نے مسلمانوں کے مکانات پر حملے کر دیے اور راہگیروں کو بھی نشانہ بنایا۔ پولیس نے ٹاؤن میں امن برقرار رکھنے کے لیے پیر کی شام امن کمیٹی کا ایک اجلاس منعقد کیا تھا، جس میں تمام طبقات کے افراد کو مدعو کیا گیا تھا۔ اجلاس کے دوران امن برقرار رکھنے کا عہد کیا گیا، لیکن پھر زعفرانی تنظیموں نے نلگنڈا بند منانے کا اعلان کر دیا۔ تاہم پولیس کی مداخلت کے بعد ان تنظیموں نے بند سے دستبرداری اختیار کر لی اور امن ریلی نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فرقہ پرست عناصر مسلم اکثریتی علاقے سے امن ریلی نکالنے کے لیے اصرار کرنے لگے، لیکن پولیس نے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد منگل کے دن پھر سے منظم سازش کے تحت متاثرہ علاقے میں ایپا کے بھکت جمع ہو گئے اور پرتشدد کارروائیاں کرتے ہوئے سنگباری شروع کر دی۔ اشرار کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو کئی مقامات پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیل کا استعمال کرنا پڑا۔ اس دوران سینکڑوں کی تعداد میں ایپا کے بھکت ایک مسجد کے قریب پہنچ گئے اور نعرہ بازی کرنے لگے۔ جامع مسجد علاقے میں مسلمانوں کے مکانات پر سنگباری بھی کی گئی۔ سنگباری میں مقامی ایس پی بھی معمولی طور پر زخمی ہوئے۔ بہرحال نلگنڈا میں حالات انتہائی کشیدہ بتائے گئے ہیں اور ضلع میں کرفیو جیسا ماحول دیکھا جا رہا ہے۔ فرقہ پرست تنظیموں کے کارکنوں کی سرگرمیوں سے مقامی مسلمانوں میں خوف و بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ ٹاؤن میں کئی مقامات پر دکانات بند رکھے گئے ہیں۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری ضلع ایس پی سے رابطہ کرتے ہوئے اشرار کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ زعفرانی تنظیمیں وقفے سے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ان کی سرگرمیوں کو روکنا اور مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے پولیس کو فوری اقدامات کرنا چاہیے۔
इस दौरान नलगुंडा में दफा 144 नाफिज कर दिया गया है। इधर विश्व हिंदू परिषद के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी प्रवीण तोगड़िया ने एक बार फिर हैदराबाद पहुंचकर मुसलमानों के खिलाफ जमकर इश्तियालंगेजी की। उन्होंने कहा कि अगर चारमीनार से मुत्तसिल मंदिर में हिंदुओं को जाने से रोकने की कोशिश की गई तो हैदराबाद को भी अयोध्या बना दिया जाएगा। शहर में हालिया कशीदगी के बाद हालात मामूल पर आए हैं। ऐसे में तोगड़िया को हैदराबाद आने की इजाजत देना और जहर अफशानी का पूरा मौका फराहम करना पुलिस के रोल पर कई सवालात खड़े करता है, बिलखुसूस अदूनी में पेश आए हालिया वाकयात के बाद, जहां इसी तोगड़िया की जहर अफशानी के बाद फसाद फूट पड़ा था। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राम सेतु और अमरनाथ की जमीन के साथ साथ अब भाग्य लक्ष्मी मंदिर का मौजू भी हिंदुओं के वकार का मसला बन गया है। इस तरह तोगड़िया ने नफरत की आग फैलाने के लिए हिंदुओं के जज्बात को मुश्तइल करने की कोशिश की है। उन्होंने मुसलमानों को धमकी भी दी कि वो दर्शन के लिए आने वालों को रोकने की कोशिश ना करें, वरना जिस तरह अयोध्या में लाखों कार सेवकों ने जमा होकर जो काम किया था वही काम यहां भी कर दिया जाएगा। क्या भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने से पुलिस हिंदुओं को जाने से मुसलमानों के डर के कारण रोकेगी? तो मुसलमान भी कान खोलकर सुन ले कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर में हिंदुओं को रोकने का, अपमानित करने का प्रयास किया तो हम भाग्य लक्ष्मी मंदिर को अयोध्या बना देंगे। अयोध्या बना देने का अर्थ है देश के कोने से लाखों लोग अयोध्या गए थे। इसलिए प्रश्न अयोध्या का होगा, राम सेतु का होगा, अमरनाथ की भूमि का होगा या भाग्य लक्ष्मी मंदिर का होगा। फंडामेंटली मुसलमान यहां कोई भी टांग अड़ाने का दुस्साहस न करे। हैरतअंगेज बात यह है कि पुलिस मक्का मस्जिद आने वाले मुसलमानों के लिए अमन और कानून की दुहाई देकर रुकावटें खड़ी करती है, आंसू गैस के शेल्स बरसाती है, गिरफ्तारियां अमल में लाती है, लेकिन प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग बाहर से शहर आकर फिरके वाराना जहर फैलाते हैं और आराम से निकल जाते हैं और हुकूमत और पुलिस तमाशा देखती रह जाती है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत की लापरवाही से शोबे मवेशियान अबतर हालत का शिकार है। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने सवाल किया कि आखिर किसानों को दरपेश मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत कब हरकत में आएगी। उन्होंने किसानों से दूध की खरीदी की कीमत में इजाफे का भी मुतालबा किया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर ने यह भी इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी कंपनी हेरिटेज के लिए चित्तूर डेयरी को नुकसान से दो चार कर दिया है।